بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے NA 193 راجن پور میں۔ اچھا، یہ وہ حلقہ ہے جس میں نگران حکومت جو پنجاب کی نگران حکومت ہے محسن نقوی نے اور مسلم لیگ نون نے پورا زور لگایا۔ یہ حالت تھی کہ یہ وہاں پر الیکشن ملتوی کروانا چاہتے تھے، پھر یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے وہاں پر ان کی انتظامیہ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے منع کر دیا، اور پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی سرکردہ جو رہنما یا کارکن تھا کسی کو انہوں نے نہ چھوڑا اور تمام لوگوں کو گرفتار کرتے رہے۔ رات گئے PTI کے رہنماؤں کے ڈیرے جلا دیے، ان کی فصلیں جلا دیں، اتنا ہراساں کیا۔ اس کے باوجود تاریخی ٹرن آؤٹ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کو جو تاریخی کامیابی ملی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بلاول زرداری کی بڑی وکٹ گرا دی عمران خان نے، اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جن کو راجہ رینٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بدقسمتی سے اس وقت سپیکر ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم بھی تھے اور اس وقت وہ سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs تھے ان کے استعفوں کو جو ان کے استعفوں کی منظوری کا جو نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، ان کو معطل کر دیا، اور ساتھ جو ضمنی الیکشن تھا ان کو بھی روک دیا۔ اب یہ دو الگ نوٹیفیکیشن ہیں، ایک ڈی نوٹیفائی کرنے کا اور ایک ہے ضمنی الیکشن کا۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کا، ڈی نوٹیفائی پہلے ہوتا ہے، ضمنی الیکشن بعد میں اناؤنس کیا جاتا ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا، اور ضمنی الیکشن کروانے کا جو نوٹیفیکیشن تھا، جو ضمنی الیکشن اناؤنس کیے گئے تھے، ان کو بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ کام تو کیا گیا، اور یہ کام ہماری جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا۔ باقی جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ جو ایک اور درخواست ہے وہ بھی دائر کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں کل مجھے امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر جو رول آف کنسسٹنسی ہے اس کے تحت الیکشن روک دیے جائیں گے، اور اگر کل اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کی جو اسپیکر کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا تھا، اس کے لیے نوٹس جاری کیا تھا 7 مارچ کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن کا ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا تھا، اور ان کا جو ضمنی الیکشن تھا وہ بھی روک دیا تھا، جس پر پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں ان کو بحال کیا۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن خود معطل کیا الیکشن کمیشن نے، تو باقاعدہ طور پر وہ بحال ہو گئے۔ ان کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بحال ہو گیا۔ جب کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال ہو گیا تو وہ MNA بحال ہو گئے۔ اب کیا کیا، اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے۔ تحریک انصاف کے جن ارکان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں وہی فیصلہ حتمی ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی رکن کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قومی اسمبلی حکام کا کہنا ہے کہ مستعفی PTI رکن نے ایوان میں آنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن نے کسی PTI رکن کو بحال نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے صرف ضمنی انتخابات کا اپنا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے جی کہ ان کو جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے اور اس کو معطل کر کے ان کو بحال کیا جاتا ہے، اسپیکر کہہ رہا ہے کہ میں ان کو قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ساتھ اسپیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر کے استعفے منظور کرنے کے فیصلے کو معطل نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن نے بھی کسی بھی تحریک انصاف رکن کی رکنیت کو بحال نہیں کیا۔ اور قومی اسمبلی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جب اس طرح کا معاملہ آ جائے، الیکشن کمیشن ہے وہ ہائی کورٹس کی یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نگران حکومت نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو چارج دینے سے انکار کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم ان احکامات کو نہ مانتے ہوئے ان کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب مجھے بتائیں، جس ملک میں آئین کی اور آئینی عدالتوں کی اتنی بے توقیری ہو، اور ہمارا عدالتی نظام خاموش ہو کے بیٹھا رہے، اور ہمارا عدالتی نظام ان کو گھر نہ بھیجے، آج کریں نا کسی ایک کے خلاف آرڈر دیں توہین عدالت میں اسپیکر کو کریں نا آپ فارغ، تو یہ سارے آپ کے پاؤں بھی پڑیں گے اور آپ کے احکامات بھی مانیں گے۔
آج تک اگر آپ نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی تگڑا فیصلہ دیا ہوتا اور آپ نے اس کو گھر بھیجا ہوتا تو آج چیف الیکشن کمشنر اس طریقے سے آپ کے فیصلوں کی توہین نہ کر رہا ہوتا۔ آج نگران حکومت جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی، جو الیکشن کروانے آئے تھے، لیکن وہ یہاں تو ایسے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں جیسے وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کلیئر کٹ آرڈر ہے اور کہ غلام محمود ڈوگر کو بطور سی سی پی لاہور بحال کیا جاتا ہے، وہ چارج دینے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ عدالتوں کو چاہیے ہوگا کہ وہ اپنی رٹ کو اب دوبارہ سے اپنی جو بحال کریں، اپنی رٹ کو بحال کریں، اپنے وقار کو بحال کریں، آئین کو بحال کریں، نہیں تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے ملک کا پہلے کچھ نہیں چھوڑا، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اسپیکر کا، اگر کل قومی اسمبلی میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو داخل نہیں ہونے دیتے تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی کیا حکمت عملی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی طرح نہیں کرے گی، بلکہ وہ جہاں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرے گی وہیں پہ اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کرے گی تاکہ یہ معاملہ بہتر انداز میں آگے چل سکے۔ جہلم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے، یہ سابق امیدوار تھے قومی اسمبلی کے، علی زمان جنجوعہ، پوری برادری سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں۔ علی زمان جنجوعہ جنرل ریٹائرڈ سعید الزماں کے بیٹے، مرحوم چیف آف آرمی سٹاف آصف نواز جنجوعہ کے کزن ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اور جہلم میں ایک بڑی تقریب ہوئی ہے، اور فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے باقاعدہ پارٹی کا سکارف بھی پہنایا ہے اور ان کو ویلکم بھی کیا ہے۔ علی زمان جنجوعہ کا کہنا تھا کہ آج سے وہ عمران خان کا سپاہی اور فواد چودھری کا بھائی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ عمران خان ایک نشان ہے عوام کی آزادی کا۔ اس ملک پر اشرافیہ قابض ہے، چاہے وہ فوج کی ہو، چاہے وہ جوڈیشری کی ہے، چاہے سیاست کی، اس اشرافیہ نے بند کمروں میں فیصلے کر کے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ساتھ پی ٹی اے رہنما نے کہا کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے عوام کے پاس لانا ہوگا۔ اس وقت کوئی عمران خان کی سیاست کے قریب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پر تقریر کے اوپر بھارت نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ میں پوچھتا ہوں ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کہ اگر ہم لوگ غدار ہیں تو پھر پاکستانی کون ہے؟ فواد چودھری نے کہا کہ یہ الیکشن بھی عمران خان کا الیکشن ہے، کوئی عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا، عمران خان پلس ہوگا تو پاکستان پلس ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری نے جو بات کی ہے، آج الیکشن تھا راجن پور میں۔ سب سے پہلے تو نگران حکومت جو پنجاب کی نگران حکومت تھی ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ الیکشن کو ملتوی ہونا چاہیے۔ اچھا، الیکشن کو ملتوی نہ کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں الگ الگ ان کے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ وہاں پہ ہنڈا گردی کر رہے تھے۔ ٹی ایل پی کا بھی کینڈیڈیٹ تھا اور آزاد بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے، 5 ٹوٹل وہاں پر کینڈیڈیٹ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے جو وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو ان کے ڈیرے پر جو ان کا الیکشن آفس تھا، فارم ہاؤس تھا، وہاں انہوں نے دھاوا بولا، وہاں اس کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ آج صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہے، وہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک چونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جوڑ ہے، اب اس وقت کو محسن نقوی کی حکومت تو نہیں ہے، حکومت تو زرداری اور نواز شریف کی ہے۔ شہباز شریف خود پنجاب کی کابینہ کو ہیڈ کرتے ہوئے ملاقاتیں اور میٹنگز کر رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے کچھ ووٹ دلوانے تھے تاکہ ایک نام بن جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چند ہزار وہاں پہ ووٹ موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوانا تھا کیونکہ مریم نواز نے نئی نئی کمپین شروع کی تھی، پورا زور لگا دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں مختلف جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ 25% یا اس سے کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، جب جیسے جیسے 25% سے ٹرن آؤٹ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، 40% یا 40% سے اوپر ٹرن آؤٹ پہ چاہے بھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ دھاندلی ہوتی ہے جب ہمیشہ کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، جب زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جائے دھاندلی نہیں ہوتی۔
اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی اتنی بڑی کامیابی ہے، ضمنی الیکشن ہے، وہاں ماحول یہ ہے کہ پورے حلقے کو انہوں نے ریڈ زون بنا کے بند کیا ہوا ہے، وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا سرکردہ رہنما یا ورکر نہیں ہے جس کو انہوں نے گرفتار نہ کیا ہو یا جس کے ڈیرے پہ دھاوا نہ بولا ہو۔ کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ڈیرے جلا دیے انہوں نے، آگ لگا دی، کھیتوں میں فصلوں کو آگ لگا دی، اس حد تک یہ چلے گئے۔ پوری جو انتظامیہ تھی وہ ہر حال میں الیکشن کو ملتوی پہلے کروانا چاہتی تھی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہروانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے وہ تصاویر دیکھی کہ چارپائی کے اوپر ایک بزرگ بندہ ہے، معذور ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں الیکشن کے لیے، اور وہ ان سے پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں عمران خان کو دوں گا، اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ بزرگ خواتین ویل چیئر پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، جب راجن پور جیسے علاقے میں جن کو جو بیکورڈ دور کے علاقے ہیں، جن کو ہمیشہ سے شہباز شریف نے کبھی ان کو آگے نہیں آنے دیا، اور یہ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں ان کو ہمیشہ پیچھے رکھا، اس کے باوجود آج ان کو صلہ بھی ملا ہے، اس کے باوجود تقریباً 50%، 47-48% تک ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 30,000 سے زائد لیڈ کے ساتھ وہ، اور ابھی جو 35 سے 40 رہ گئے ہیں جو پولنگ سٹیشنز ہیں، تو وہ 30 سے 35 ہزار کی لیڈ سے الیکشن جیت رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو بہت نیچے ہے نا، نو لیگ سے، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے اس دور میں کہ جب نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام ادارے اور تمام لوگ مل کے پی ٹی آئی کو دبانا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہونا، وہاں پر غربت نے لوگوں کا جینا محال کر دیا اور لوگ ووٹ کے لیے نکلے ہیں، تقریباً 50% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان کی، کہ عمران خان خود بھی وہاں پر کینڈیڈیٹ نہیں تھے، عمران خان گئے بھی نہیں ہیں، کوئی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی نہیں گئی، اس کے باوجود لوگوں کی ضد بن گئی ہے۔ اب لوگوں کی ضد بن گئی ہے اینٹی پی ڈی ایم، اور جو پھر ان کا سہولت کار ہے، اب ضد بن گئی ہے۔ عوام کو جنہوں نے دھتکارا ہے، عوام ان کو دھتکار چکی ہے، اور عوام نے آج دکھایا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اور ان کے ساتھ ٹی ایل پی اور باقی جماعتیں مل کر بھی ان کے مقابلے میں 50% بھی ووٹ نہیں لے سکے، بری طرح ہار گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔